میں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک چرچ میں پادری کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، یہ دعویٰ کس حد تک سچا ہے؟ ثبوت پیش کریں۔ ثبوت ہمیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی نا اپنے انجیل کی جو سٹیٹمنٹس ہیں نا وہ پڑھ کے پبلک کو بریف کر دیں۔ آپ پیغمبروں کو رول ماڈل بتا رہے ہیں نا، پیغمبروں کو رول ماڈل بتا رہے ہیں نا انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا یہ بتائیں، پیغمبر اگر رول ماڈل ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام یہ رول ماڈل ہیں کہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے نعوذ باللہ بدکاری کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام یہ رول ماڈل ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی کی بیوی جو ان کو پسند آئی اور انہوں نے اس عورت کو چھت کے اوپر سے ننگا نہاتے ہوئے دیکھ لیا، اتنی پسند آئی کہ اس کے خاوند کو جنگ میں آگے بیچ کے مروا کے پھر خود شادی کر لی؟ اس قسم کے جو اتنے بیہودہ واقعات انبیاء کے بارے میں موجود ہیں، اگر یہ تو اللہ نے بتائے ہیں آپ کو اور آپ کے انبیاء کا یہ کریکٹر تھا، ہم جن انبیاء کو جانتے ہیں ان کا یہ کریکٹر نہیں ہے، ہمارے داؤد علیہ السلام کا یہ کریکٹر نہیں ہے، ہمارے لوط علیہ السلام کا یہ کریکٹر نہیں ہے، تو یہ تو تعریف خود ہوئی ہوئی ہے۔ اور جو اس میں میتھمیٹیکل غلطی ہیں کئی ایک ہیں، اگر آپ نے اس کی تسلی کرنی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک مناظرہ ہوا تھا 2000 یا 2001 کے اندر امریکہ کے اندر، کیا نام تھا اس بندے کا، ولیم کیمبل کے ساتھ، وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اویلیبل ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ایک ایک آیت انہوں نے کوٹ کی ہے، اور ولیم کیمبل اس میں مانا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سیریس پرابلمز لے کے آیا ہے، میرے پاس ابھی اس کے جواب نہیں ہے، اللہ کے فضل ہے 20 سال گزر گئے ہیں، جواب نہیں ہے۔ انہوں نے میتھمیٹیکل ایررز یہ ساری چیزیں بتائی تھی، میں تو آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں جو عام لوگوں میں۔ پھر جمی سیگوارڈ کے سامنے انجیل کی جب آیات تلاوت کرنے کے لیے احمد داد صاحب کا مناظرہ ہوا 87 میں، انہوں نے کہا کہ تم یہ 5000 کی پبلک میں یہ لینگویج صرف جو استعمال ہوئی ہے ولگر قسم کی، یہ ذرا بتاؤ کہ اللہ کی لینگویج یہ ہوگی؟ یہ جس کا بھی سوال ہے میں اسے کہوں گا آپ قرآن بھی ذرا ترجمے سے پڑھیں اور اس کی لینگویج دیکھیں اور اس کا سوز و گداز دیکھیں۔ میں نے تو خیر پڑھی ہے تورات انجیل، مجھے تو تورات انجیل پڑھنے کے بعد مجھے کوئی نہ بھی بتاتا نا، تب بھی جس کو قرآن کا ٹیسٹ لگا ہے نا، جب وہ پڑھتا ہے نا تو وہ نظر آتا ہے کہ فیبریکیٹڈ ہے، نہ وہ سوز و گداز ہے اس کے اندر، نہ وہ ربط موجود ہے۔ اچھا، قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، وہ بھی تورات اور انجیل والے، اور کسی نبی کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو میں تو پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ تورات اور انجیل کے اندر کیوں ان انبیاء کے نام آئے ہیں، جو باقی انبیاء ہیں ان کا نام تورات اور انجیل میں کیوں نہیں موجود؟ پہلے تو یہ سوال ہوگا۔ حالانکہ ہر قوم ہر قبیلے میں انبیاء ہیں، چند ایک رول ماڈل کے طور پہ، باقی چونکہ اولین مخاطب تو سابقہ مسلمان تھے نا، یہود و نصارہ، تو ان کے لیے کامن ٹرم تو یہی تھی نا کہ انہی انبیاء کے بارے میں ڈسکشن قرآن میں ہوتی جن کو آلریڈی وہ جانتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کاپی کیا گیا ہے تورات سے یا انجیل سے قرآن کو، تو وہ غلطیاں جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں انبیاء کے بارے میں، وہ قرآن میں کاپی کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں اور قرآن میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو فرق نظر آئے گا، اور پھر میں آپ کو ٹیکنیکل غلطیاں بھی بتاؤں گا، ادھر یہ چیز ہے ادھر یہ چیز ہے۔ تو یہ کون اتنا سمجھدار تھا کہ جس نے ایک ایک چیز چھان بین کر کے بیان کی ہے؟ تو اسی کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی، اس کے بعد انجیل، اس میں ہدایت اور نور تھا، اور اب ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو مہیمن ہے۔ سورہ آل عمران کے سٹارٹ میں نگہبان ہے ان کتابوں پر بھی، ان کتابوں میں بھی جو چیزیں ٹیمپر ہوئی ہیں، یہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ یہ بات کس طرح تھی اور کیسے ہوئی۔ یہ تو جنرل میں نے گفتگو کی، باقی اسپیسیفکلی جب اس طرح کی چیزوں کو آپ اسٹڈی کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔